جی MQM کی رابطہ کمیٹی کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ اور محمد ریحان کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر محمد ذیشان کو گولی مار کر شہید کر دیا، اور آج ان کی لاش لیاری کے علاقے کلا کوٹ میں پھینک دی، جبکہ محمد ریحان کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد گولیاں مار کر شدید زخمی حالت میں پھینک دیا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے، محمد ذیشان اور محمد ریحان۔ پہلا واقعہ سید اخلاق حسین، حسن کالونی، ناظم آباد، گل بہار کا۔ اسی طرح مسلح دہشت گردوں نے ہفتے کے روز MQM لیاقت آباد کے ہمدرد مبین شیخ ولد شیخ متین کو لیاری، جو کہ اپنے والد کی پینشن نکلوانے کے لیے وہاں گئے تھے، انہیں اغوا کر کے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد گولی مار کر شہید کر دیا، اور ان کی لاش بھی آج لیاری کے علاقے کلا کوٹ میں پھینک دی گئی۔ یہ 3 شہادتوں کے 3 واقعات ہیں۔ معزز صحافی حضرات، ہم MQM کے کارکن سید اخلاق حسین، ہمدرد و محمد ذیشان اور مبین شیخ کے وحشیانہ قتل کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور سرکاری سرپرستی میں لیاری گینگ وار کے دہشت گردوں کی قتل و غارت گری کے واقعات کو کراچی پر قبضہ کرنے کی گھناؤنی سازشوں کا تسلسل قرار دیتے ہیں۔ لیاری گینگ وار ایک عرصے سے لیاری کے اندر 2 مختلف بڑے گینگز کے درمیان لڑی جا رہی ہے۔ اس گینگ وار سے ہر خاص و عام بہت اچھی طرح سے آگاہ ہے۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ اسی گینگ وار کو کراچی کے دیگر علاقوں میں وسعت دی جا رہی ہے، تاکہ گینگ وار میں ملوث یہ دہشت گرد، یہ لینڈ مافیا کے ہرکارے اور ڈرگ مافیا کے کارندے اپنے جرائم کو کراچی کے دیگر علاقوں میں بھی بڑھائیں، وہاں بھی اپنی ریاست قائم کریں، وہاں بھی منشیات فروشی کے اور جرائم کے اڈے قائم کریں، اور ان مذموم مقاصد کے حصول کے لیے MQM کے کارکنوں اور ہمدردوں کی ٹارگٹ کلنگ کی جائے، اور پھر لیاری گینگ وار میں جو لیاری کے بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہوں تو یہ تاثر قائم کیا جائے کہ گویا کہ یہ کوئی لسانی فساد یا لسانی جھگڑا ہے، تاکہ اس کی آڑ میں MQM کو بھی کمزور کیا جائے، اس پر الزام تراشی کی جائے، اور پھر کراچی کے دیگر علاقوں میں بھی اپنی جرائم کی آماج گاہیں قائم کی جائیں۔ یہ اصل مقصد ہے گزشتہ 3-4 روز سے کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب لیاری کے علاقے سے اس گینگ وار کو پورے کراچی میں پھیلایا جا رہا ہے تو سب سے پہلے جو لیاری سے بالکل ملحقہ علاقے ہیں، جو لیاری سے منسلک علاقے ہیں، ان میں اس گینگ وار کو اور اپنی جرائم کی منشیات فروشی کی اور زمینوں پر قبضہ کرنے کی ریاست کو ان علاقوں میں بھی اب قائم کرنے کی کوشش اور سازش کی جا رہی ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہم گزشتہ 3-4 روز سے لیاری گینگ وار کے دہشت گردوں کی قتل و غارت گری کے واقعات کو کراچی پر قبضہ کرنے کی، کراچی کے مختلف علاقوں میں اپنے جرائم کی آماج گاہیں قائم کرنے کی سازشوں کا تسلسل قرار دے رہے ہیں۔ یہ بات ریکارڈ پر ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ MQM کے کارکنوں کو قتل کرنے کا سلسلہ گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے، اور ایک منظم سازشی منصوبے کے تحت MQM کے کارکنوں
اور اردو بولنے والوں کا قتل عام کرایا جا رہا ہے، جو کہ ملک دشمن عناصر کی گھناؤنی سازش کا حصہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں کھیلنے اور ایم کیو ایم کے کارکنوں و ہمدردوں کا قتل کرنے والے دہشت گردوں کو حکومت سندھ کے بعض عناصر کی مکمل حمایت حاصل ہے، جو کہ بدنام زمانہ رحمان ڈکیت کی امن کمیٹی اور لیاری گینگ وار کے دہشت گردوں کو خرید کر اردو بولنے والے افراد کے قتل عام کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور لیاری گینگ وار کے دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والے پیپلز پارٹی کے بعض عناصر قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے واقعات کو، جیسا کہ میں نے کہا، لسانی رنگ دے کر ملک بھر کے عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ملک بھر کا بچہ اس حقیقت سے واقف ہے کہ لیاری میں گزشتہ کئی برسوں سے گینگ وار کا سلسلہ نسل در نسل جاری ہے۔ رحمان ڈکیت کے گروپ اور اس کے مخالف جرائم پیشہ دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ اور قتل و غارت گری روز مرہ کا معمول بن چکی ہے، اور اس گینگ وار میں لیاری کے درجنوں غریب اور بے گناہ محنت کش شہری بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ امر انتہائی افسوسناک ہے کہ پیپلز پارٹی کے بعض رہنما لیاری گینگ وار کے دہشت گردوں کے درمیان قتل و غارت گری کو لسانی رنگ دے کر ملک بھر کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس کے واضح ثبوت کے طور پر ایک طرف وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا یہ کہہ رہے ہیں نہ ان کا نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق ہے، لیاری میں جو پیپلز امن کمیٹی کے نام سے ایک کمیٹی قائم ہے، جس میں رحمان ڈکیت گینگ کے دہشت گرد بہت بھاری تعداد میں اس میں شامل ہیں۔ یہ کل ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی، میں یہ دو اخباروں کے تراشے آپ کے سامنے دکھانا چاہوں گا، جس میں واضح طور پر لیاری ٹاؤن آفس میں ٹاؤن ناظم لیاری محمود ہاشم، پیپلز امن کمیٹی کے چیئرمین شاہد رحمان، ظفر بلوچ، یہ دو ارکان خاص طور پر اس پیپلز امن کمیٹی کے رکن ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب رکن سندھ اسمبلی ڈاکٹر سلیم ہنگورو، قاسم بلوچ، تیمور سیال، پیپلز پارٹی یوتھ فیڈریشن کے صدر شہزاد ایوان، لیاری ٹاؤن کے یو سی ناظمین پاکستان پیپلز پارٹی کے ساؤتھ ٹاؤن ڈویژن کے عہدیداران کے ہمراہ پرہجوم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ یہاں واضح طور پہ یہ دو نام تو اخبارات میں شائع ہوئے ہیں، جو کہ کل کی پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ یہ کیسی لا تعلقی ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب باقاعدہ پیپلز امن کمیٹی سے پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے یا نہیں، میں سمجھتا ہوں اسے بلیک اینڈ وائٹ میں عوام میں آنا چاہیے، اور جو مختلف موقف اختیار کیے گئے ہیں اس میں یہ واضح طور پر جو جھوٹ بولا گیا ہے، جو جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہے، یہ اس کی جو ہے وہ کلئی کھولنے کے لیے کافی ہے، جو کل کی پریس کانفرنس میں پیپلز امن کمیٹی کے اراکین اس میں شامل ہیں۔ یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پیپلز امن کمیٹی حکومت سندھ کے بعض عناصر کی مکمل سرپرستی میں پہلے لیاری کے امن کو تباہ و برباد کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، اور اب وہ لیاری سے نکل کر کراچی کے امن کو تباہ برباد کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی، تاکہ اس کے اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔ معزز صحافی حضرات، اگر لیاری گینگ وار کے دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والے حکومت سندھ کے ذمہ داران یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جرائم پیشہ عناصر اور منشیات فروشوں کے ذریعے اردو بولنے والوں کا قتل عام کر کے کراچی پر قبضہ کر لیں گے اور یہاں اپنا راج قائم کر لیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں
کہ ہمارے صبر و تحمل کو ہماری کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے۔ یہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کا تمام کارکنان کو حکم ہے کہ وہ دہشت گردی اور قتل و غارت گری کے واقعات پر صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور پرامن رہیں۔ لہذا ایم کیو ایم کے کارکنان خون کے گھونٹ پی کر صبر کر رہے ہیں۔